بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی نبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج میں جنت کے بارے میں سوچ رہا تھا، یعنی ہو آر پیپل آف پیراڈائز۔ تو عام طور پر یہ سوچ ہے لوگوں میں کہ جنت گروپ وائز ہے، گروپ وائز، یہ امت وہ امت، یہ گروہ وہ گروہ، یعنی ہر ایک نے اپنے گروہ کو مان لیا ہے، سمجھ لیا ہے کہ اس گروہ سے جو وابستہ ہوگا اس کے لیے جنت ہے۔ تو یاد رکھیے، جنت گروپ وائز یا کمیونٹی وائز نہیں ہے، بلکہ پرسن وائز ہے، یعنی انڈیویجول بیسڈ ہے، نہ کہ کمیونٹی بیسڈ۔ یہ بات قرآن کی ایک آیت میں کہی گئی ہے، اس کا آپ کو پہلے اسی کو سنیے آپ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ سورہ البقرہ چیپٹر نمبر 2 ورس نمبر 62۔ یوں ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور جو لوگ یہودی ہوئے اور نصارہ اور صابی، ان میں سے جو شخص ایمان لایا اللہ پر اور آخرت کے دن پر اور اس نے نیک کام کیا تو اس کے لیے اس کے رب کے پاس اجر ہے، اور ان کے لیے نہ کوئی ڈر ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اس کی تفسیر تذکیر القرآن میں اس طرح ہے۔ اس آیت میں 4 گروہوں کا ذکر ہے۔ ایک مسلمان جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، دوسرے یہود جو اپنے کو حضرت موسیٰ کی امت کہتے ہیں، تیسرے نصارہ جو حضرت مسیح کی امت ہونے کے دعوے دار ہیں، چوتھے صابی جو اپنے کو حضرت یحییٰ کی امت بتاتے تھے اور قدیم زمانہ میں عراق کے علاقے میں آباد تھے۔ وہ اہل کتاب تھے اور کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، مگر اب صابی فرقہ ختم ہو چکا، دنیا میں اب اس کا کہیں وجود نہیں۔ یہاں مسلمانوں کو الگ نہیں کیا ہے، بلکہ ان کا اور دوسرے پیغمبروں سے نسبت رکھنے والی امتوں کا ذکر ایک ساتھ کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ گروہ ہونے کے اعتبار سے اللہ کے نزدیک سب برابر کا درجہ رکھتے ہیں۔ گروہ کے اعتبار سے ایک گروہ اور دوسرے گروہ میں کوئی فرق نہیں۔ سب کی نجات کا ایک ہی محکم اصول ہے، اور وہ ہے ایمان اور عمل صالح۔ کوئی گروہ اپنے کو خواہ مسلمان کہتا ہو یا وہ اپنے کو یہودی یا مسیحی یا صابی کہے، ان میں سے کوئی بھی محض ایک مخصوص گروہ ہونے کی بنا پر خدا کے یہاں کوئی خصوصی درجہ نہیں رکھتا۔ درجہ کا اعتبار اس پر ہے کہ کس نے خدا کی منشا کے مطابق اپنی عملی زندگی کو ڈھالا۔ نبی کے زمانے میں جب اس کے ماننے والوں کا گروہ بنتا ہے تو اس کی بنیاد ہمیشہ ایمان اور عمل صالح پر ہوتی ہے۔ اس وقت ایسا ہوتا ہے کہ نبی کی پکار کو سن کر کچھ لوگوں کے اندر ذہنی اور فکری انقلاب آتا ہے، ان کے اندر ایک نیا عزم جاگتا ہے، ان کی زندگی کا نقشہ جو اب تک ذاتی خواہشوں کی بنیاد پر چل رہا تھا، وہ خدائی تعلیمات کی بنیاد پر قائم ہوتا ہے۔ یہی لوگ حقیقی معنوں میں نبی کی امت ہوتے ہیں۔
ان کے لیے نبی کی زبان سے آخرت کی نعمتوں کی بشارت دی جاتی ہے، مگر بعد کی نسلوں میں صورتحال بدل جاتی ہے۔ اب خدا کا دین ان کے لیے ایک قسم کی قومی روایت بن جاتا ہے۔ جو بشارتیں ایمان و عمل کی بنیاد پر دی گئی تھیں ان کو محض گروہی تعلق کا نتیجہ سمجھ لیا جاتا ہے۔ وہ گمان کر لیتے ہیں کہ ان کے گروہ کا اللہ سے کوئی خاص رشتہ ہے جو دوسرے لوگوں سے نہیں ہے۔ جو شخص اس مخصوص گروہ سے تعلق رکھے، خواہ عقیدہ اور عمل کے اعتبار سے وہ کیسا ہی ہو، بہرحال اس کی نجات ہو کر رہے گی۔ جنت اس کے اپنے گروہ کے لیے ہے اور جہنم صرف دوسرے گروہوں کے لیے، مگر اللہ کا کسی گروہ سے خصوصی رشتہ نہیں۔ اللہ کے یہاں جو کچھ اعتبار ہے وہ صرف اس بات کا ہے کہ آدمی اپنے فکر اور عمل میں کیسا ہے۔ آخرت میں آدمی کے انجام کا فیصلہ اس کے حقیقی کردار کی بنیاد پر ہوگا، نہ کہ گروہی نسبتوں کی بنیاد پر۔ دیکھیے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ پیراڈائز انڈیویجول بیسڈ ہے، نہ کہ کمیونٹی بیسڈ، یعنی مبنی پر فرد ہے نہ کہ مبنی پر کمیونٹی۔ جنت ایک ایسی چیز ہے اس میں فرد کا مطالعہ کیا جا رہا ہے دو فرشتے کے ذریعے۔ یہ قرآن میں موجود ہے، اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں کہ ہر آدمی کے ساتھ دو فرشتے لگے ہوئے ہیں، وہ ہر آن اس کا ریکارڈ لے رہے ہیں۔ اسی انفرادی ریکارڈ کے مطابق ہر آدمی کا فیصلہ ہوگا کہ وہ جنت داخل کے قابل ہے یا ادروائز۔ اب سوال یہ ہے کہ ایک انڈیویجول، ایک فرد کے اندر وہ کون سی صفت ہونی چاہیے جو اس اعتبار سے مطلوب صفت ہے۔ آج کے اخبار میں ایک بڑی عجیب رپورٹ چھپی ہے۔ اس رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ میڈیکل سائنس میں ایک شعبہ ہے جو کہتے ہیں NDE۔ NDE کا مطلب ہے نیئر ڈیتھ ایکسپیرئنس۔ تو ساری دنیا کے مختلف اسپتالوں میں کئی سال کے اندر اچھے ایکسپرٹ ڈاکٹروں نے کچھ ایسے لوگوں کو اسٹڈی کی، ہزاروں کی تعداد میں تھے جو مرنے والے تھے، یعنی نیئر ڈیتھ ایکسپیرئنس ان کو ہوا۔ اس کو NDE کہتے ہیں، NDE۔ تو ان کے مطالعے سے جو بات سامنے آئی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ اسلام کے تصور کے بہت قریب ہے۔ اللہ ہم اس کے بارے میں ایک آرٹیکل چھاپیں گے، ابھی تو آج ہی میں نے دیکھا اس کو۔ یہاں میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو نیئر ڈیتھ ایکسپیرئنس ہے وہ میرے لیے ذاتی ہے۔ یہ بہت ہی عجیب میری زندگی کا واقعہ ہے کہ مجھ کو ذاتی طور پر نیئر ڈیتھ ایکسپیرئنس ہوا، اور آج بھی وہ میموری میں، میری ویوڈ میموری میں موجود ہے، اور اس کو میں ڈیٹیل کے ساتھ
20 صفحات میں اسی وقت لکھا تھا، جو چھپا تھا اردو اور رسالہ میں. اس تجربے میں نے دیکھا تھا، یہ تجربہ دیکھیے، یہ جو میرے ہاتھ میں ہوا تھا، ایک الیکٹرک برن کا واقعہ. الیکٹرک برن، تو الیکٹرک برن ایسی چیز ہے جس کو تمام ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آدمی مر جاتا ہے. الیکٹرک برن کے بعد کوئی زندہ نہیں رہتا. تو واقعتاً میرے ساتھ ایسے ہی ہوا کہ میں ایک روڈ پر چل رہا تھا. اس روڈ پر بجلی کا کھمبا تھا. وہ برسات کا موسم تھا. وہاں پر کھدائی ہوئی تھی، تو قد آدم کے تقریباً قد آدم کے برابر وہاں پر گڑا ہو گیا تھا. اور وہ برسات کے موسم کی وجہ سے پانی بھر گیا تھا، پانی. اب میں رات کو چل رہا تھا مغرب بعد اس روڈ پر. میں جا رہا تھا آل انڈیا ریڈیو. وہاں پر اس زمانے میں ہمارا پروگرام ہو کرتا تھا. تو میں سمجھا نہیں کہ یہاں پہ گڑھا ہے. تو چلتے چلتے میں اچانک اس کے اندر چلا گیا، اس گڑھے میں، اور ڈوب گیا یہاں سے یہاں تک. اور میرے داہنی طرف کھمبا جو تھا وہ تھا جنکشن باکس. پورا ہاتھ جنکشن باکس میں چلا گیا. اور ڈاکٹری حساب سے میری سڈن ڈیتھ ہو گئی، ٹیمپریری. وہ ڈیتھ ٹیمپریری تھی. پھر میں الائیو ہو گیا، اور پھر میں اس کے بعد گھر آیا، ہاسپٹل گیا، میرا علاج ہوا، اور پھر میں اللہ کے فضل سے ٹھیک ہو گیا. تو اس وقت جو ہے، جب میں گڑھے میں پڑا ہوا تھا اور میرا ہاتھ جنکشن باکس میں تھا، اس پر مجھے ڈیتھ کا تجربہ ہوا، ڈیئر ڈیتھ کا تجربہ. مجھے اب تک یاد ہے کہ اس وقت میں اپنے آپ کو وہاں سے دیکھ رہا تھا. میرا باڈی یہاں پڑا ہوا ہے اور میں وہاں ہوں. میرا باڈی یہاں پڑا ہوا ہے، میں وہاں سے میں اپنے آپ کو دیکھ رہا ہوں. یہ مجھے اب تک یاد ہے. اس وقت میں سوچ رہا تھا وہ بھی مجھے یاد ہے. اس وقت مجھے کسی پین کا احساس نہیں تھا، پین کا احساس نہیں تھا. صرف یہ میں سوچ رہا تھا کہ میں تو مر گیا. اور یہ وقت ہے جب کہ میں تذکر قرآن، جو قرآن کی تصویر ہے، اس کو لکھ رہا تھا. تو ابھی پوری نہیں ہوئی تھی وہ، بیچ میں ایسا ہوا میرے ساتھ. تو وہاں میں ہوں اور یہاں میری باڈی ہے. ابھی تک مجھے یاد ہے کہ میں سوچ رہا ہوں کہ میں تذکر قرآن لکھنا چاہتا تھا، مکمل تفسیر. تو میں تو مر گیا. اب اس کو کون مکمل کرے گا؟ کون مکمل کرے گا؟ اسی سوچ میں ہوں میں. اب تو یہ ہمیشہ کے لیے ادھوری ہو کر رہ جائے گی. یہ میں اس وقت سوچ رہا ہوں جب کہ میں نیئر ڈیتھ ایکسپیرئنس کے
تجربے سے گزر رہا تھا. اچھا اس کے بعد لوگ مجھے لے گئے ہاسپٹل اور میرا علاج ہوا وہاں. کافی وقت لگا اس علاج میں. پھر سفدر جنگ ہاسپٹل میں میری پلاسٹک سرجری ہوئی. تو اس وقت میرے حال یہ تھی کہ میرا انگوٹھا ایک دم یعنی اس میں نان الائی ہو گیا تھا. میں نے قلم نہیں پکڑ سکتا تھا. اس ہاتھ سے میں قلم نہیں پکڑ سکتا تھا. قلم پکڑتا تھا وہ گر پڑتا تھا. تو اس وقت میں ہاسپٹل کے بیڈ پر تھا. ڈاکٹر آیا مجھ کو دیکھنے کے لیے. تو ڈاکٹر نے کہا, میں نے اسے کہا کہ میں تو رائٹر تھا, لکھتا تھا, اب میرا ہاتھ کام نہیں کرتا. یہ اس سے کہا میں نے. تو وہ سرجن تھا, اس نے کہا کہ اب آپ لکھ نہیں سکتے ہمیشہ کے لیے, کیونکہ یہ انگوٹھا جو آپ کا ہے یہ ریوائو ہو جائے, اس کی کوئی ہسٹری نہیں ہے. ایسی کوئی ہسٹری نہیں ہے. یہ انگوٹھا آپ کا ریوائو نہیں ہو سکتا. تو اس نے کہا کہ آپ بائیں ہاتھ سے لکھنے کی کوشش کیجیے. بائیں ہاتھ سے لکھنے کی کوشش کیجیے, کیونکہ دائیں ہاتھ تو گیا آپ کا. تو جب وہ یہ کہہ کے چلا گیا, میں بیڈ پہ بیٹھا ہوا تھا. مجھے یاد ہے وہ پورا منظر میری ویوڈ میموری میں ہے ابھی بھی. تو میں بیٹھا ہوا لگا رونے لگا. میں نے کہا کہ خدایا مجھے بائیں ہاتھ سے قرآن کی تفسیر لکھنا ہے. میں اس پر راضی نہیں ہوں کہ میں قرآن کی تفسیر بائیں ہاتھ سے لکھوں. دائیں ہاتھ سے لکھنا ہے مجھ کو قرآن کی تفسیر دائیں ہاتھ سے لکھنا ہے. میں قرآن کی تفسیر بائیں ہاتھ سے لکھوں, یہ مجھ سے راضی نہیں ہوں. یہ کہہ رہا تھا, میں رو رہا تھا. اس کے بعد بالکل بریکلیسلی ایسا ہوا کہ میرا ہاتھ تقریباً نارمل ہو گیا, اور پھر تفسیر لکھی میں نے اسی ہاتھ سے. یہ 1986 کی بات ہے. تو یہ نیئر ڈیتھ ایکسپیرئنس جس کو کہتے ہیں, وہ میرا ذاتی تجربہ ہے. میں نے اپنے آپ کو دیکھا ہے, خود اپنے آپ کو, کہ کیسے مجھے ڈیتھ کا تجربہ ہوا, پھر کیسے میں الائیو ہو گیا. تو یہ انشاءاللہ میں جو لکھا اس وقت جو لکھا تھا میں نے, اس کو ایڈ کر کے میں انشاءاللہ لکھوں گا, وہ آئے گا. اس وقت تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرے اپنے تجربے میں جو سائنس سے ثابت ہوا, ابھی جو چھپا ہے اخبار میں, وہ بہت زیادہ اسلام کے تصور کے مطابق ہے اور میرے اپنے ایکسپیرئنس کے مطابق ہے. میرا جو ایکسپیرئنس ہوا اس وقت وہ یہ تھا کہ
میں ایک ڈوئل بینگ ہوں. میرے دو پرسنالٹی ہے. ایک ہے فزیکل پرسنالٹی, ایک ہے اسپریچول پرسنالٹی. فزیکل پرسنالٹی یہاں پڑی ہوئی ہے اور اسپریچول پرسنالٹی وہاں مجھے دیکھ رہی کھڑے ہو کے. تو خلاصہ یہ کہ اس تجربے کو لے کر اور سائنس کی اسٹڈی کو لے کر جو میری سوچ بنی ہے وہ یہ ہے کہ انسان پیدا ہوتا ہے تو بظاہر وہ صرف ایک فزیکل بینگ ہوتا ہے, ایک فزیکل وجود ہوتا ہے. بچہ ہوتا ہے, پھر بڑھتے 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 پورا انسان بنتا ہے, وہ ہے فزیکل بینگ. اسی کے ساتھ انسان اپنی ایک اسپریچول بینگ بناتا ہے. اس دنیا میں جو ایکسپیرئنس ہوتے ہیں, اس دنیا میں جو گزرتا ہے اس کے ساتھ, تو اس کے رسپانس کے مطابق کبھی رسپانس دیتا ہے پازیٹیو, کبھی نگیٹیو. تو دنیا کے تجربات, دنیا کے واقعات, دنیا کی ہیپننگ, اس کے درمیان اس کی ایک اور ہستی بنتی ہے. ایک تو یہ ہستی جو پیدا ہوئی ہے, اس کو میں کہوں گا کہ فزیکل ہستی. اس فزیکل ہستی کے ساتھ ساتھ جو تجربات ہوتے ہیں اس میں میں کوئی رسپانس دیتا ہوں. اس رسپانس کو لے کر ایک اور ہستی بنتی رہتی ہے. یعنی وہ دوسری ہستی جو ہے وہ اسپریچول ہستی ہوتی ہے. مثلاً کسی نے مجھے تکلیف بچائی اور میں اس کے لیے دعا کر رہا ہوں, تو میری ایک ہستی بن رہی ہے. تکلیف ایک فزیکل واقعہ ہے, اس نے پتھر مارا اور میرا چوٹ لگی مجھے, تو دیٹ از فزیکل ایونٹ. اسی کے ساتھ میں کیا رسپانس دیتا ہوں وہ بنتا رہتا ہے. کہ غصہ آیا تو میں نے معاف کر دیا, پتھر مارا تو میں نے اس کی دعائیں کی, اس نے ظلم کیا تو میں نے اس کو انی لکم ناصح, میں اس کے لیے خیرخواہ بننے لگا. جو صفات قرآن میں بتائی گئی ہیں دوزخ کے بھی اور جنت کے بھی, وہ اسی اس پر گزرتی ہیں, اسپریچول انسان پر. یعنی اگر آپ دوسرے سے نفرت کریں, اس کو پتھر ماریں, اس کو بم سے اڑائیں, تو چاہے آپ نعرہ لگا رہے ہوں جنت کا, آپ جا رہے ہیں جہنم میں. یعنی نیگیٹو رسپانس اور پازیٹیو رسپانس کا فرق ہوتا ہے. کہ جو کچھ گزرا آپ کے اوپر وہ آپ کو فرض کی کہ نگیٹو ایکسپیرئنس ہے, لیکن ریسپانس آپ کا پازیٹیو آپ دے رہے ہیں. یعنی غصہ کے جواب میں معافی, ظلم کے جواب میں دعائیں. جیسے پیغمبر کو پتھر مارا گیا, خون بہ رہا ہے, اور پیغمبر کہہ رہا ہے رب اہد قومی فإنہم لا یعلمون, اے بے رب میری قوم کو, پھر بھی آپ میری قوم بول رہے ہیں, یہ نہیں کہ یہ ظالم. اے میرے رب میری قوم کو ہدایت دے, یہ نہیں کہے کہ اس کو برباد کر دے.
کیونکہ وہ جانتے نہیں. اس کو ان اویئرنس خانے میں ڈال دیا پیغمبر نے, ظلم کے خانے میں نہیں ڈالا. یعنی جن لوگوں نے اس کو پتھر مارا تھا اور خون بہ رہا تھا اور پیغمبر گر پڑا تھا, تب بھی پیغمبر اس کے جو کیا اس نے اس کے ان اویئرنس کے خانے میں ڈال رہا ہے, ظلم کے خانے میں نہیں. یہ ہے واقعات کے درمیان پرسنالٹی کا بننا. ان واقعات کے درمیان اگر نگیٹو پرسنالٹی بن رہی ہے تو وہ جہنمی پرسنالٹی ہے, اور ان واقعات کے درمیان اگر پازیٹیو پرسنالٹی بن رہی ہے تو وہ جنتی پرسنالٹی ہے. یہ سب بالکل irrelevant باتیں ہیں کہ اس امت کے لیے جنت ہے, اس امت کے لیے, یعنی کافروں کے لیے جہنم ہے, مسلمانوں کے لیے جنت. یہ سب irrelevant باتیں ہیں. یہ کمیونٹی وائز یہ بات نہیں ہے, یہ ایکسپیرئنس, یہ پرسنالٹی بلڈنگ وائز ہے. یہ جو سلیکشن ہو رہا ہے جنت کا اور جہنم کا, یہ کمیونٹی وائز نہیں ہو رہا ہے, یہ پرسنالٹی بلڈنگ وائز ہو رہا ہے. تو جنت کا فیصلہ انڈیویجول وائز ہوگا, کمیونٹی وائز نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ دیکھیے قرآن میں ہے وَحَسُنَ أُولَٰئِکَ رفیقا. اولئک مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. یعنی دنیا میں سلیکشن ہو رہا ہے. سلیکشن, یہ دنیا ایک پیشی سوسائٹی ہے, جنت سے پہلے کی ایک سوسائٹی ہے. یہاں لوگ رہ رہے ہیں اور طرح طرح کے واقعات, طرح طرح کے ایونٹ, طرح طرح کے تجربات پیش آ رہے ہیں. تو کہیں فرشتے دیکھتے ہیں اور فرشتے واچ کر رہے ہیں. فرشتے دیکھ رہے ہیں کوئی ہے جو غصے میں آ کر کے پتھر مار رہا ہے, اور کوئی دعا کر رہا ہے کہ اے رب, یہ جانتے نہیں یہ لوگ, ان کو ہدایت دے, رب قومی فإنہم لا یعلمون. یعنی ایک انسان وہ ہے, دونوں طرف انسان ہی ہے. ایک انسان وہ ہے جو غصے میں آیا, برا بھلا کہا, پتھر اٹھایا, یہ بم اٹھایا اور مارا اس کو ختم کر دیا. ایک انسان وہ ہے. دوسرا انسان وہ ہے کہ سیم واقعہ گزرا, سیم واقعہ کہ کسی نے پتھر مارا اور پیغمبر کو خون بہنے لگا, وہ گر پڑا. یہاں تک کہ آپ دیکھیے احد میں کیا ہوا تھا. احد میں جو غزوہ احد تھا اس میں رسول اللہ کو پتھر مارا گیا اور اتنا زیادہ چوٹ لائی آپ کو کہ آپ کا دانت ٹوٹ گیا اور بلیڈنگ اتنی بلیڈنگ ہوئی کہ آپ گڑھے میں گر پڑے. اس کو کہتے ہیں چشم تصور. اس تصور کیجیے اس وقت کا جب کہ پیغمبر کھڑا ہے, دعائیں دے رہا ہے, رحمت کا
پیکر بنا ہوا ہے. پھر اس سے پتھر مارا گیا اتنے زور سے کہ اس کا دانت ٹوٹ گئے, وہ گر پڑا گڑھے میں اور بلیڈنگ ہونے لگی. وہاں کوئی فرسٹ ایڈ تھا نہیں. آپ جانتے ہیں کہ اونٹ کے موقع پر وہاں کوئی فرسٹ ایڈ کا انتظام نہیں ہوتا. تو اتنی بلیڈنگ ہوئی کہ آپ گر پڑے. تو باقی سارے واقعات ہسٹری میں ریکارڈ نہیں ہوئے, لیکن اتنا ریکارڈ ہوا ہے. تو آپ کے منہ سے کیا نکلا؟ رب قومی فإنهم لا يعلمون. اے میرے رب ان لوگوں کو ہدایت دے کیونکہ وہ جانتے نہیں ہیں. اب فرشتے جو ریکارڈ کر رہے ہیں اسی ریکارڈ کے دوران ایک انسان جہنمی قرار پاتا ہے, ایک انسان جنتی قرار پاتا ہے. جس نے پازیٹیو رسپانس دیا وہ جنتی قرار پایا, جس نے نیگیٹو رسپانس دیا وہ جہنمی قرار پایا. جس نے نیگیٹو رسپانس دیا اس کو جہنم کے فرشتے گھسیٹ کر لے جائے. تو اس تجربے کو میں دیکھتا ہوں جو میرے ساتھ خود گزرا. اور یہ این ڈی کا جو کانسیپٹ ہے نیئر ڈیتھ ایکسپیرئنس کا, تو میں سمجھ پایا ہوں کہ ہم پیدا ہوتے ہیں بظاہر ایک فزیکل ہستی ہوتے ہیں, لیکن ہمارے عمل سے, ہمارے ریسپانس سے ایک اور شخصیت بنتی رہتی ہے. وہ اسپریچول شخصیت ہے, اسپریچول پرسنالٹی. یعنی ہر فزیکل انسان کے ساتھ ہر فزیکل انسان کے ساتھ ایک اسپریچول پرسنالٹی بن رہی ہے. جیسے ایک زندہ انسان کے ساتھ ایک سایہ ہوتا ہے. کبھی میں اپنا سایہ دیکھتا ہوں کہ میں چل رہا ہوں اور ساتھ ساتھ میرا سایہ بھی چل رہا ہے. تو میں سوچتا ہوں کہ اسی طریقے سے انسان کے ساتھ ڈوئل پرسنالٹی ہے. وہ 24 گھنٹے اس کے ساتھ ہے, ایک فزیکل پرسنالٹی, ایک اسپریچول پرسنالٹی. تو فزیکل پرسنالٹی تو بنتی ہے مادی کھانے پینے سے, مادی چیزوں سے, لیکن جو دوسری پرسنالٹی ہے وہ بنتی ہے آپ کے بیہیویئر سے, آپ کے رسپانس سے. آپ نے جو دعائیں دیں, آپ نے جو دوسرے کے ساتھ نصیحت کی, آپ نے جو دوسرے کی خیرخواہی کی, آپ جب اللہ سے ڈرے, جو اللہ کے ڈر سے آپ کے آنکھوں میں آنسو نکل آئے, تو آپ کی ایک پرسنالٹی بنی. آپ کی پرسنالٹی جب آپ اللہ سے ڈرے, جب آپ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے, جب آپ کا دل کانپ اٹھا, جب آپ کو مائنڈ نے خیرخواہی کے ساتھ سوچا, یہ ساری چیزیں آپ کی اسپریچول پرسنالٹی بنا رہی ہیں. یا اس کے برعکس بنا رہی ہیں. تو جب انسان پہ موت آتی ہے تو موت دونوں پرسنالٹی کے درمیان جدائی کا لمحہ ہوتا ہے. یعنی سایہ اور ریئل جو آپ کا وجود ہے وہ دونوں الگ ہو گئے ایک دوسرے سے. یہ جو سائنس کی دریافت ہے ایم ڈی کے تحت, میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت زیادہ مطابق ہے اسلام کے تصور کے.
تو ہر لمحہ آپ جس طرح سے ایک چلنے والا آدمی، سورج نکلا ہو، دن کا وقت ہو، آدمی کھلے روڈ پر چل رہا ہے، تو ایک تو وہ انسان ہوتا ہے جو چل رہا ہے، ایک اس کا سایہ ہوتا ہے. اسی طریقے سے ہر لمحہ آپ کی ایک ڈوئل پرسنالٹی ہے، ایک مٹیریل یہ فزیکل اور دوسری اسپریچول. تو یہ جو پرسنالٹی ایک پیدائشی ہے، ایک آپ بناتے ہیں. تو آپ جو بناتے ہیں وہی یا تو جنتی ہوتا ہے یا جہنمی ہوتا ہے. میں اس وقت پہ ہوں کہ جب موت آتی ہے دونوں پرسنالٹی ایک دوسرے سے الگ کر دی جاتی ہے. جنتی پرسنالٹی جنت میں جاتی ہے اور ادروائز بھی یہی ہوتا ہے. اس سے میں نے سمجھا کہ جو حدیث ہے وہ کیا مطلب ہے اس کا. ایک حدیث ہے، من مات فقط قامت قامتہ، جو مرا اس کی قیامت آ گئی. اس معنی کہ قیامت مرتے ہی، قیامت سے مراد کیا ہے؟ انجام. ایک ہے زمین والا انجام اور ایک ہے آخرت والا. تو وہ جو انجام ہے آخرت کا، وہ مرنے کے فوراً آ جاتا ہے. من مات فقط قامت قیامتہ. ایک اور حدیث ہے کہ القبر روضۃ من ریاض الجنہ وحفرۃ من حفر النار. کیسی عجیب حدیث ہے، کتنا مطابقت ہے اس میں کہ قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جنت کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے. مرتے ہی دونوں پرسنالٹی الگ ہو جاتی ہے، جنتی بھی الگ، جہنمی بھی الگ. مرتے ہی خود قبر کے گڑھے کے اندر نہ عذاب ہے نہ ثواب ہے، وہ تو ٹرانسفارمیشن ہے اس دنیا سے اس دنیا کی طرف. تو کسی انسان نے خود جو پرسنالٹی بنائی ہے، اس نے پتھر مارے ہیں، اس نے لوگوں کو بم مارے ہیں، لوگوں سے نفرت کی ہے، لوگوں کو برا برا کہا ہے، لوگوں کو دشمن بتایا، ظالم بتایا ہے. تو ایک پرسنالٹی اس سے بنی. ایک وہ انسان ہے کہ اس کو پتھر مارا جاتا ہے اور وہ دعا دیتا ہے. ایک طرف پتھر سے خون بہتا ہے، دوسری طرف اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہیں. تو ایک پرسنالٹی کے لیے جہنم ہے، دوسری پرسنالٹی کے لیے جنت ہے. اس سے آپ سوچ سکتے ہیں کہ کتنا زیادہ اہمیت ہے نیگیٹو تھنکنگ کی اور پازیٹیو تھنکنگ کی. اٹ آل ڈپینڈس اپن ریسپانس. ایک ہے پازیٹیو ریسپانس، ایک ہے نیگیٹو ریسپانس. تو جو لوگ پتھر ماریں، گن ماریں، نفرت کریں، کتنا بے خبر ہے وہ اصل سے. مار رہے ہیں پتھر دوسرے کو، پڑ رہا ہے خود اپنے اوپر. گولی مار رہے ہیں دوسرے پر، گولی مار رہی ہے اپنے اوپر. موت کا شکار بنا رہے ہیں دوسرے کو، موت کا شکار وہ خود بن رہے ہیں. تو بہت ہی زیادہ آدمی کو ہوشیار رہنا چاہیے اس معاملے میں کہ وہ دنیا میں لوگوں کے درمیان
کیا ریسپانس دے رہا ہے. دنیا میں کوئی آپ کا نہ ظالم ہے نہ کوئی دشمن ہے، کوئی بھی نہیں. آپ خود یا تو اپنے ظالم ہیں یا خود اپنے دشمن ہیں. یاد رکھیے اس دنیا میں کوئی بھی دوسرا انسان آپ کا نہ ظالم ہے اور نہ دشمن ہے، کچھ نہیں. وہ اپنے آپ ایک کیس ہے، جس طرح آپ ایک کیس ہے. آپ ایک ہیومن بینگ ہیں، وہ بھی ایک ہیومن بینگ ہے. یہ آپ خود ہیں جو اپنے ساتھ دشمنی کرتے ہیں، یا آپ خود ہیں جو اپنے آپ کو جنتی یا جنی بناتے ہیں، یا آپ خود ہیں جو اپنے ظالم بنتے ہیں یا دوست بنتے ہیں. تو آج میں نے سوچا کہ جو NDE ہے، یعنی نیئر ڈیتھ ایکسپیرئنس کی میڈیکل اسٹڈی کی سائنٹیفک اسٹڈی جو بات کر رہی ہے وہ، اور میں نے اپنی ذات کی سطح پر جو تجربہ کیا اس حادثے کے بعد، دونوں میں بہت زیادہ مطابقت ہے. اس وقت میں یعنی رسالہ اردو منتھلی نکالتا تھا اور ساری کہانی میں نے بہت ڈیٹیل کے ساتھ لکھی تھی جو چھپی ہوئی موجود ہے. اکتوبر 1983. یہ تھا شمارہ اکتوبر 1983 کا. یہ چھپا تھا یہ اکتوبر 1983 میں، اکتوبر 1983 چھپا ہوا موجود ہے ایک پورا شمارہ. اب میرا ارادہ ہے کہ اس کو انگلش میں ایک آرٹیکل بناؤں گا مزید اضافے کے ساتھ. اس کو انشاءاللہ چھاپیں گے انگلش میگزین میں. لیکن میرے لیے تو ایک بالکل ایسا ایک واقعہ ہے جو میں دیکھ رہا ہوں، کوئی شبہ نہیں ہوئی اس میں. کیونکہ جو مجھ پہ ذاتی حیثیت سے گزرا، جو میڈیکل رپورٹ اس کے سامنے آئی، جو اسٹڈیز سے معلوم ہوا، وہ سب ایک ہے. جو قرآن حدیث سے میں نے سمجھا وہ سب ایک ہے. اب میں یہ عرض کروں گا کہ ہمیں سرشس ایک سیکنڈ کے دوری کے بغیر اسی انجام کے کنارے کھڑا ہوا ہے. میرے اس انجام کے بیچ میں ایک سیکنڈ کا بھی فاصلہ نہیں ہے. کیسی عجیب ہلا جانے والی یہ بات ہے. وہ آیت جو ہے فضا جا لا استخرون ساعتم ولا استقدمون، وہ کیا آیت ہے؟ لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. یہ قوم کے لیے بھی ہے، فرد کے لیے بھی، کہ جب مقرر وقت آتا ہے کسی پر تو ہم نہ اس وقت کو آنے میں دیر کر سکتے نہ جلدی کر سکتے. اسی سیکنڈ کے فریکشن میں بھی دیر نہیں کر سکتا کوئی شخص.
وہ فیصلے کا وقت اب آتا ہے جب انسان اس دنیا سے اس دنیا میں منتقل ہو. تو انسان کے لیے ممکن نہیں ہوتا کہ سیکنڈ کے فریکشن میں کے برابر بھی وہ اس میں کچھ دیر کر سکے، کیونکہ ہر لمحہ سوچنے کا لمحہ ہے، ہر سیکنڈ سوچنے کا سیکنڈ ہے. اب جو لوگ تشدد کی سرگرمی میں مشہور ہیں، جو پتھر مارنے میں مشہور ہیں، جو بم مارنے میں مشہور ہیں، جو انسان کے ظلم کا اعلان کرنے میں مشہور ہیں، یہ سب بالکل irrelevant معلوم ہوتا ہے، irrelevant اصل حقیقت سے. اس کا کوئی اصل حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہم سب کو یہ دیکھنا ہے کہ میں ہر لمحہ کیا ریسپانس دے رہا ہوں، ہر لمحہ اپنے اندر کون سی ایٹرنل پرسنالٹی بنا رہا ہوں. ہم سب کو اسی بات کے لیے سوچنا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. Okay, we will start with the question, answer and comment session. I would request all the viewers to please mention your location when you post your comments or questions. مولانا سب سے پہلے کامنٹ لینا چاہیں گے. مولانا یہ کامنٹ بھیجا ہے مولانا اقبال عمری نے چنئی سے. انہوں نے لکھا ہے مولانا آج واضح ہوا کہ فزیکل تکلیف کا اسپرچول رسپانس کیا ہے، وہ دعا ہے. جزاک اللہ مولانا. ڈاکٹر نغمہ صدیقی نے دلی سے لکھا ہے وی ہیو ٹو ڈیولپ آور پازیٹیو پرسنالٹی ان دی نیگیٹو سچویشنز دیٹ وی فیس ان دس ورلڈ. We can be held eligible for eternal paradise by giving a positive response to negative situations and develop a purified personality. We are deserving of hellfire by giving a tit-for-tat response and developing a negative personality. This is absolutely clear. Inshallah, I will give a positive response to all situations to develop a positive personality. May God help me. میں شبانہ انصاری نے پاکستان سے لکھا ہے if we completely wipe out our ego and remain positive in every walk of life by becoming well-wishing person for all around us, humanity wants utmost patience from us. May Allah grant us this great quality. Ameen. ڈاکٹر نجمہ صدیقی نے دبئی سے لکھا ہے مولانا we will continuously work on towards our spiritual personality development to be chosen for paradise. May Allah help us. Miss سمیرہ ہاشمی نے لکھا ہے I was really in need of today's lecture. It motivates me to tolerate for the sake of Allah. سدھانشو کمار جی نے لکھا ہے دنیا میں کوئی ہمارا دشمن نہیں ہے، سب صرف اپنا اپنا حصے کا ٹیسٹ دے رہے ہیں، ہمیں اپنی آنسر کاپی پر فوکس کرنا چاہیے. طارق بدر صاحب نے پاکستان سے لکھا ہے مولانا صاحب ٹوڈے آئی لرنڈ دیٹ اٹس آل اباؤٹ یو اینڈ ناٹ ادرس. یو کوڈ بی یور انیمی اینڈ یو کوڈ بی یور اون فرینڈ. جزاک اللہ. مولانا اب سوال لینا چاہیں گے. یہ سوال بھیجا ہے سید احمد صاحب نے احمد آباد سے. انہوں نے لکھا ہے مولانا all that you said today requires huge willpower to stay positive. Please tell us how we can increase our willpower
so we don't waver in our resolve. بھائی میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ وہ حدیث کا جواب ہے کہ التقویٰ ہا ہونا. آپ سب کچھ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے اپنے رسپانس پر. تو اپنے کو کنٹرول کیجیے. سیلف کنٹرول از دا اونلی آنسر. مز یہ چہری چلانے سے کہ فلانا ظالم ہے، فلاں ہمارا دشمن ہے، فلاں ہمارا خاص سازش کر رہا ہے، اس سے کوئی فائدہ نہیں. کوئی نہ دشمن ہے دنیا میں آپ کا، نہ کوئی سازشی ہے، نہ کوئی ظالم ہے. آپ خود ہی اپنے سب کچھ ہیں. آپ خود ہی اپنے سب کچھ ہیں. تو ہر واقعہ، ہر ایونٹ، ہر ایکسپیرئنس آپ کو اپنے سیلف کے لیے جانا چاہیے، اپنے آپ کو لے کر سوچنا چاہیے. دوسرے کو لے کر سوچنا کچھ بھی نہیں، کہ کوئی دوسرا رہا ہی نہیں، جو کچھ ہے وہ آپ ہے. تو اپنے بارے میں سوچیے، اپنی اصلاح کیجیے. مولانا جی جی دوسروں کو ظالم سمجھنے کے بجائے اپنے جیسا انسان سمجھنا شروع کیجیے. بس. مولانا اگلا سوال پاکستان سے مس دانیہ مصطفیٰ نے بھیجا ہے. انہوں نے آپ سے پوچھا ہے کہ مولانا صاحب، ہاؤ کین وی اوور کم انفیریورٹی کمپلیکس؟ اس کے بارے میں ایڈوائز کریں. انفیریٹی اور سپیریٹی دونوں اسٹیٹ آف مائنڈ ہیں، اپنی حالت ہے. ہم اس کو دوسرے کے کمپیریزن میں سوچنے لگتے ہیں، حالانکہ اپنے کمپیریزن میں سوچنا چاہیے. یہی ہیبٹ بنائیے، ہر چیز کو اپنے ریفرنس میں، اپنے حوالے سے اب سوچیں. جیسا کہ میں کرتا ہوں. میں نے آپ کو قصہ بتایا تھا کہ دلی میں میرے ساتھ ایک واقعہ ہوا. میں روڈ پہ چل رہا تھا، ایک آدمی آیا تیز سائیکل دوڑاتا ہوا، ٹکرا گیا مجھ سے. میں بھی گر گیا، وہ بھی گر گیا. مجھ کو اتنی چوٹ آئی کہ خون بہنے لگا. لیکن فرشتوں کے ریکارڈ میں یہ بات ہے، وہ تصدیق کریں گے اس بات کی کہ اس وقت میں نے اس کے ساتھ کچھ نہیں کیا کہ اس سڑک کے کنارے، روڈ کے کنارے بیٹھ گیا اور سر جھکا کر کے اور سوچنے لگا اپنے بارے میں کہ شاید میں غلط سائڈ سے چل رہا تھا، اب کیا کرنا چاہیے. کچھ بھی میرے اندر نفرت نہیں آئی اس آدمی کے خلاف. تو لوگ اس مسئلے کا حل صرف یہ ہے کہ آپ ریئیکٹ کرنا چھوڑ دیجیے، اپنے بارے میں سوچیے. ریئیکشن دوسرے کے خلاف ہوتا ہے، وہ چھوڑ دیجیے اور اپنے بارے میں سوچیے. یہ ایک ہی حل ہے اور کوئی حل نہیں ہے. محبوب بھائی نے دلی سے کامنٹ بھیجا ہے. انہوں نے لکھا ہے،
Maulana, your example of shadow as dual personality is amazing. It is very easy to remember. Today you have given me a reference point. Now onwards I will remember shadow as my part of spiritual personality. Jazakallah مولانا. نصیر سنہ صاحب نے تمہ پور سے لکھا ہے، مولانا صاحب میں نے آپ کا یہ واقعہ پڑھا ہے. مولانا اللہ پاک نے آپ کو ایک بڑے کام کے لیے چنا ہے اور اللہ آپ کے کام کو ضائع نہیں کرے گا. اللہ آپ کا اور ہمارا ساتھی ہے، اس کو پورا کر کے رہے گا. آمین. ڈاکٹر جنید شیخ نے ممبئی سے لکھا ہے، ٹوڈیز کلاس جولٹیڈ می فرام ود ان. یور سینٹینسز لائک اپنے رسپانس سے ہم اپنی اسپرچول پرسنالٹی بناتے ہیں اور موت دو پرسنالٹی کے درمیان جدائی کا لمحہ ہوتا ہے. اس سے پہلے میں اپنے ساتھ ہونے والے نیگیٹو واقعات کو پسند نہیں کرتا تھا، لیکن آج کے لیکچر سے واضح ہوا کہ یہ بہترین اپرچونٹی ہے کہ میں صحیح رسپانس دے کر اپنی اسپرچول پرسنالٹی بناؤں. جزاک اللہ مولانا. مولانا اگلا سوال لیتے ہیں. یہ سوال بھیجا ہے مس آمنہ گل عثمانی نے، انہوں نے اپنی لوکیشن نہیں لکھی ہے. ان کا سوال ہے، جسٹ ریڈ یور ایکسپلینیشن اباؤٹ ٹچنگ قرآن وداؤٹ وضو. مائی کوشچن از ویدر وی کین ریسائٹ قرآن آلسو وداؤٹ ڈوئنگ وضو. کین آئی ریسائٹ قرآن if my wuzu breaks if I am traveling somewhere? I am asking this as touching Quran and reciting it both are different things. دیکھیے یہ مسئلہ بالکل غلط ہے، اس کا قرآن حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ قرآن کو چھونے کے لیے وضو کرنا چاہیے. یہ سرتا سا بیس لیس مسئلہ ہے، نہ کہیں قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے. ایک آیت کو غلط طور پر حوالہ دیا جاتا ہے، اس آیت کا اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، کچھ بھی تعلق نہیں ہے. اور یہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مسلک ہے. ایک بار تو ایسا ہوا کہ حضرت عمر دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو کوئی آیت کی بات آئی، تو اس آیت کا ریفرنس نکالنے کے لیے حضرت عمر اٹھے اور باری سے قرآن نکالا. نہیں، کہیں جانا تھا، ہاں کہیں جانا تھا تو باہر گئے. وہ تو باہر سے جب واپس آئے تو اس کے بعد قرآن انہوں نے چھوا، اس کو اٹھایا، اس کو نکالا. تو کوئی صاحب نے کہا کہ آپ نے وضو کیا تھا؟ جانتے ہیں حضرت عمر نے کیا جواب دیا؟ مسلم کذاب نے تم کو یہ مسئلہ بتایا ہوگا. تو یہ قرآن کو چھونے کے لیے وضو ضروری ہے، یہ مسئلہ پر کذاب کا مسئلہ ہے، اسلام کا ہے ہی نہیں. یاد رکھیے صرف نماز میں جو قرآن پڑھا جاتا ہے اس کے پہلے نماز کے لیے، نئے قرآن پڑھنے کے لیے وضو کرنا ضروری ہے. وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، جہاں تک قرآن کو چھونے کا تعلق ہے اس کے لیے ہرگز وضو کی ضرورت نہیں ہے. اس کا اس سے مسئلے سے کوئی تعلق نہیں. جن لوگوں نے یہ مسئلہ بنایا ہے خود سے بنایا ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. مولانا اگلا کامنٹ بھیجا ہے ڈاکٹر سفینہ تبسم نے سہارنپور سے. انہوں نے لکھا ہے، مولانا صاحب آپ کے کل کے اور آج کے لیکچر کے بعد ذہن میں پوری طرح کلیئرٹی آ گئی ہے کہ پیراڈائز والا کیریکٹر کیا ہوتا ہے اور پازیٹیوٹی مینٹین رکھنا پوری طرح اپنی رسپانسبلٹی ہے. ریاکشن نہ دینا ہی اس کا فارمولا ہے. جزاک اللہ، blessed to have a mentor like you. مولانا اگلا سوال لیتے ہیں. یہ سوال بھیجا ہے فواد خان صاحب نے لکھنؤ سے. انہوں نے لکھا ہے، مولانا I am really moved by your talk today.
that we have to give positive response, and I want to change myself. But practically while implementing, we all forget the principle, and in the heat of the moment, we give negative response. Maulana, please advise all of us how to manage the heat of the moment. آدمی یہ سمجھے کہ معاملہ اللہ سے، ہم جھوٹ بولیں تو اللہ کا چلے گا نہیں. آپ پتھر ماریں اور بم ماریں، کسی کو ہلاک کریں اور کہیں کہ میں جنت پہ جا رہا ہوں، تو یہ آپ کا ایک جھوٹا عقیدہ ہے. اللہ کا یہ قبول نہیں ہوگا. آپ کے کسی جھوٹے عقیدے پر اللہ کا فیصلہ نہیں ہونے والا ہے. تو اللہ کو لے کر سوچیے، اپنے خواہشوں کو لے کر بس سوچیے. مولانا اگلا سوال سدھانشو کمار جی نے بھیجا ہے. انہوں نے لکھا ہے، مولانا میرے کچھ ہندو بھائی ہیں جو موت سے نہیں ڈرتے ہیں. وہ دنیا کی زندگی سے اتنے زیادہ پریشان ہیں کہ موت ان کو بہتر لگتی ہے. ان کو جنت اور جہنم کی بات بالکل بھی سمجھ نہیں آتی ہے. ایسے لوگوں کے ساتھ دعوت کا کام کیسے کیا جائے؟ ان کے لیے موت اور موت کے بعد کی زندگی کوئی سیریس بات نہیں ہے. میں خیال ہے اسی طرح کیسز کے لیے وہ حدیث ہے، اتہم رائے کو، اپنے ہی کو سمجھو کہ میری سوچ بدلتی ہے. اتنا آسان نہیں ہے کہ اتنی بڑی یونیورسٹی بنائی ہے، اتنی گل یعنی اتنا بڑا نظام ہے دنیا کا کہ اس کی کوئی ناپ ممکن نہیں ہے. تو اتنی آسانی سے آپ رائے بنا لیں اس کے بارے اس کے خلاف، یہ غلط ہے. اپنی رائے کو غلط سمجھیے، اپنی رائے کو غلط سمجھیے، اپنی رائے کو غلط سمجھیے اور پھر سے ری تھنک کیجیے، پھر سمجھنے کی کوشش کیجیے. مولانا اگلا کامنٹ دلی سے ہے، مولانا یعقوب عمری کا. انہوں نے لکھا ہے، مولانا آئی ایم thrilled to know that I develop paradise personality if I give positive response to negative situations, and I prepare my personality for hell if I respond negatively to negative situations. Today's lecture has given me sufficient logic to be positive always. مولانا اگلا سوال بھیجا ہے سندھ سے غلام فاروق صاحب نے. انہوں نے لکھا ہے، why majority of Muslims is of the opinion that only they will enter into paradise and rest of the mankind will be dumped into the hell. I have been listening from my childhood that only one faction out of 72 will enter into paradise. مولانا صاحب what is your opinion? اوپینین کی بات کیا ہے؟ آپ مجھ سے کو پوچھتے ہیں. آپ قرآن و حدیث کو دیکھیے. آج ہی جو آیت پڑھی ہے میں نے قرآن کی، آج ہی اس میں آپ نے سنا ہوگا کہ کمیونٹی وائز فیصلہ نہیں ہوگا، انڈیویجول وائز فیصلہ ہوگا. تو آپ جو قرآن میں ہے اس کو مانیے، جو حدیث میں ہے اس کو مانیے، جو آپ کے ماحول نے بتایا ہے اس کو غلط سمجھیے. اور کیا اس کا، اور تو کچھ ہے نہیں. مولانا اگلا کامنٹ بینگلور سے ان کا مولانا کامنٹ اور سوال ہے. انہوں نے بینگلور سے بھیجا ہے، سیدہ فوزانہ حسین نے. انہوں نے لکھا ہے، تھینک یو فار شیئرنگ یور ایکسپیرئنس اینڈ نالج آن دس اسینشیل ٹاپک. As you rightly said, we should always
respond in a positive way in a negative situation. Kindly share what are the other forms of positive responses when a large mass of human beings and nature are affected directly or indirectly. It is equally important to make the wrongdoers aware of their wrong deeds and actions. Silent approach always doesn't reach the public at large. Please guide us how to make people aware that they are following the wrong path and interpreting the religion and its followers in a wrong way. کیا سوال ہوا؟ مولانا جو آپ نے کہا کہ ہر نیگیٹو سچویشن پہ ہمیں پازیٹیو رسپانس دینا چاہیے، تو ان کا سوال یہ ہے، انہوں نے اس کو ایکسٹینڈ کر کے پوچھا ہے کہ ایکولی امپورٹنٹ یہ بھی ہے کہ جو انسان غلطی پر ہے اس کو اس بات کا احساس کرایا جائے کہ وہ غلطی پر ہے اور وہ ایک رانگ انٹرپریٹیشن اور رانگ فالوورز کو فالو کر رہا ہے. تو ایسا کیا آپ کی کیا گائیڈنس ہوگی؟ کیونکہ اگر ہم چپ رہیں گے تو اس کو کبھی بھی اپنی غلطی کا احساس نہیں ہوگا. کیا کیا لاجک لوگوں نے بنا رکھی ہے. سوال یہ نہیں کہ آپ کا مائنڈ کیا کہہ رہا ہے، آپ دیکھیے اس معاملے میں قرآن و حدیث کیا کہہ رہے ہیں. کیسے عجیب لوگ ہیں کہ اپنا مائنڈ کی سوچ کو اپلائی کرتے ہیں قرآن پر. میں حیران ہوں کہ کیسے ایسا کرتے ہیں لوگ. مولانا اگلا سوال لیتے ہیں. یہ سوال جمشید پور سے ایاز احمد صاحب نے بھیجا ہے. انہوں نے لکھا ہے، مولانا میں نے خود بھی قریب 5 سال پہلے اسی طرح کا خواب دیکھا تھا کہ میری لاش کو ایک سفید چادر میں رکھ کر غسل کے لیے ایک تختے پر رکھا جا رہا ہے اور میں سارا منظر کو محسوس کر رہا ہوں لیکن کچھ بول نہیں پا رہا اور پھر میری آنکھ کھل جاتی ہے. کیا آپ مجھے اس خواب کی کوئی تعبیر بتا سکتے ہیں؟ اب میں تو یہی کہوں کہ آپ کو بھی NDE کا تجربہ ہوا، نیئر ڈیتھ ایکسپیرئنس آپ کو ہوا، یہ میں کہوں گا. جی. باقی یہ ایک سیلف ایکسپیرئنس ہے، ذاتی ایکسپیرئنس ہے، آپ کے لیے ہے، کسی اور کے لیے حجت نہیں ہے. وہ مولانا اگلا سوال اسلام آباد سے بھیجا ہے. ان کا نام کلیئر نہیں ہے. ان کا سوال ہے، مولانا صاحب پلیز ٹیل اس اباؤٹ درود شریف، ہاؤ وی کین سے درود اینڈ ود وچ ورڈز اینڈ ہاؤ مچ. اس کے بارے میں گائیڈنس دیجیے. درود دعا ہے، یعنی آپ یہ احساس کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں اللہ کی ہدایت ملی، تو آپ رسول اللہ کے اس دین کا پر شکر گزار ہوں اور رسول اللہ کے لیے دعا کریں. اسی کا نام درود ہے. درود کسی مسٹیریس چیز کا نام نہیں ہے. اس میں نے لکھا ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں. درود کسی مسٹیریس چیز کا نام نہیں ہے، نہ الفاظ کا نام ہے. وہ نام ہے رسول اللہ کے کا جو ہم عطیہ ہمارے لیے ہے، اس پر شکر بند ہونا اور رسول اللہ کے لیے دعا کرنا. بس یہ ہے. مولانا 2 سوال آئے ہیں پاکستان سے، دونوں قریب سملر ہیں. ہم دونوں کویشچنس پڑھنا چاہیں گے. شعیب حسان صاحب نے لکھا ہے، مولانا ہم اپنی کمزوریوں کو کیسے دور کر سکتے ہیں؟ اور مس دانیہ مصطفیٰ نے لکھا ہے، ہاؤ کین وی ریموو آور لو سیلف اسٹیم اینڈ مینیج انفیریورٹی کمپلیکس.
لو سیلف اسٹیم ایک میرے نزدیک ایک بیسلیس ٹرم ہے. سیلف اسٹیم کیا چیز ہے اور لوگ کیوں کرتے ہیں اس کو؟ آپ سیلف اسٹیم کچھ بھی نہیں. یہ شیطان کا فریب ہے. سیلف اسٹیم جو ہے شیطان کا فریب ہے. اس سے اپنے کو بچائیے. میرے نزدیک یہ سیلف ریسپیکٹ اور سیلف اسٹیم یہ سب شیطان کا فریب ہے. یہ اس کی کوئی نہ اخلاقی ویلیو ہے نہ کوئی دینی ویلیو ہے. Okay, we will end today's session. Thank you.